الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین ورحتک منہم المخلصین خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد الصفا فہتف یا صباحا فقالوا من ھذا فاجتمعوا الیہ فقال ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صف ھذا الجبل اکنتم مصدقیہ قالوا ما جربنا علیک کذبا قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قال ابو لہب تبا لک ما جمعتنا الا لہذا ثم قام فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن میں آج 5 آیات پر مشتمل ایک اور سورۃ اللہب، جس کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے۔ اکثر صحائف میں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ المسد کے نام سے اس کا ٹائٹل آپ کو ملے گا۔ سورۃ نمبر 111 ہے جی، یہ قرآن مجید کی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ آج ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں گرامیٹیکل انالیسس کے لیے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ سورۃ اللہب کے حوالے سے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضمون کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ روایت آپ کے بہت کام آئے گی۔ تو میں پہلے اس روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب اس حدیث کے پس منظر میں آپ اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی جی۔ تو پہلے میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لما نزلت، جب نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ یعنی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کیجئے، اور وَرَحْتَكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ، اور اپنے ان گروہ کے لوگوں کو خبردار کیجئے جو مخلص ہیں، ٹھیک ہے، جو مخلصین ہیں۔ تو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حتی صعد الصفا، یہاں تک کہ آپ صفا پر پہنچ گئے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ فہتف یا صباحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نعرہ لگایا کہ یا صباحا، یعنی یہ ایک نعرہ عرب کے ہاں کسی شخص کے پاس جب کوئی اہم خبر ہوا کرتی تھی تو وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا اور اپنے کپڑے اتار کر کپڑے لہراتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا کہ وا صباحا، ہے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یعنی لوگ اس کی آواز کو سنتے تھے یا اسے دیکھتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس شخص کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر یہ نعرہ ضرور لگایا، لیکن اس میں جو کپڑے اتارنے والا پہلو تھا وہ آپ نے اس کو سکپ کیا۔
قریش نے جب دیکھا تو فقالو من ھذا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ ظاہر بات ہے اتنی دور سے نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن انہیں یہ پتہ چلا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہاڑی پر چڑھا ہوا ہے۔ فاجتمعوا الیہ، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہوئے، اکٹھے ہو گئے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صف ھذا الجبل، کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، یعنی پیچھے سے آنے والا ہے، تو اکنتم مصدی کیا، کیا تم میری تصدیق کرو گے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو قالو، وہ بولے، ما جربنا علیک کذبا، ہمیں آپ سے جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جربا یجربو تجربتاً، ہمیں آپ سے جھوٹ کا کوئی تجربہ کبھی بھی نہیں ہے۔ تو قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی نذیر، نذیر خبردار کرنے والا، پس میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اس عذاب سے جو شدید بھی ہے اور آنے والا بھی ہے، یعنی ایک آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ اس پر قال ابو لہب بولا، تبن لکا۔ اب یہ تبن لکا عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اور یہی ابھی سورہ مبارکہ میں آئے گا کہ جب کسی شخص کو یعنی بد دعا دینی ہو تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جی تبن لکا۔ لفظی ترجمہ اس محاورے کا میں صرف اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تو برباد ہو، تو نقصان میں ہو، تباہ ہو، اس طرح کے الفاظ اس کے محاورے کے ملتے ہیں۔ تو یہ کلمات ابو لہب نے جو ہے وہ کہے، اور پھر بولا کہ ما جماعتنا الا لہذا، یعنی تو نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا۔ ثم قام، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب، تو پھر یہ سورت جو ہے تبت یدا ابی لہب یہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ نہایت شریف النفس انسان تھے۔ ابو لہب نے جب یہ بکواس کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب دیا ہے وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سارے واقعے کو ہمارے ایک مشہور شاعر مرحوم حفیظ جالندھری صاحب نے ایک نظم میں، جس کو انہوں نے عنوان دیا جی پہاڑی کا آواز، اس میں بہت خوبصورت انداز میں اس واقعے کی منظر کشی کی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے نظم بھی رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جی فرماتے ہیں کہ جی چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی عورتوں مردو ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ، اکٹھے ہو گئے آ کر جوان و پیر مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن، خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے، چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر، زور کس پہ جی میں، وہ آپ نے فرمایا کیا تم میری تصدیق کرو گے، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے، یقین آ جائے کیا مجھ پر کوئی شک نہ لاؤ گے، کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، یہ سن کر پھر بلند آواز میں سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا، یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا
اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو، بہائم جمع جی بہیمہ کی، بہیمہ کہتے ہیں جانور کو، تو بہائم کی صفت چھوڑو، ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ تو کوئی نئی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں دے رہا، یعنی تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہو، لیکن تم نے اپنے اندر کیا کیا خرافات جو ہیں وہ بھر لی ہیں، تمہارے اندر، تمہارے رہن سہن میں، تمہارے عقائد میں، تمہارے اعمال میں کیا کچھ شامل ہو چکا ہے، کیا یہ دعوت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں دی تھی؟ تو یہ بہت خوبصورت انداز میں حفیظ جالندھری صاحب نے اسی آپ کہہ لیں کہ سورۃ جو مسد ہے، سورۃ ابی لہب، اس کو، سورۃ اللہب کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں، اور پھر اس حدیث کو جس کے آپ نے سنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے شاعری میں اتارا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری بات کو جب آپ سامنے رکھ کر اس سورہ مبارکہ کا جائزہ لیں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ تو وقت کو مزید ہم لگائے بغیر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے وہ اس کو انالائز کرتے ہیں، تو بورڈ پہ چلتے ہیں۔ سورۃ اللہب یا سورۃ المسد جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کا نام، تو اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے بورڈ پہ موجود ہے جی۔ الفاظ جو ہم نے ہمارا طریقہ کار ہے اس کے اعتبار سے اس کے الفاظ گن لیں جی، 1 2 3 4 5 اور 6 الفاظ پر مشتمل یہ آپ کی پہلی آیت ہے، جس میں تبت ایک فعل ہے اور تبہ یہ بھی ایک فعل ہے، تو 2 افعال ہو گئے جی، یدا، ابی اور لہب، یہ تینوں اسماء ہے، اور واو جو ہے وہ ایک حرف ہے، تو گویا 2 افعال، 3 اسماء اور 1 حرف پر مشتمل آپ کی یہ پہلی آیت ہے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، تبت اور تبہ یہ فعل ہے، تو فعل کے حوالے سے اس کا مادہ تا با ہے، اور صحیح اور غیر صحیح فعل کی قسم کے اعتبار سے یہ ہو گیا جی آپ کا غیر صحیح فعل، اور پھر غیر صحیح فعل میں فردر ڈویژن کے اعتبار سے یہ مضاعف ہوا، تو تا با باب ضربہ سے بھی میں نے دیکھا ہے ڈکشنری میں، اور باب نون سے بھی دیکھا ہے، تو تبا یا تبو اگر باب نون سے ہم اسے دیکھیں گے تو تبا یا تبو بنے گا، اور اگر باب ضربہ یا ضربو سے دیکھیں گے تو یہ تبا یا تبو بنے گا۔ تو تبا گردان اگر کریں تو پہلا صیغہ آپ کے سامنے آ گیا جی تبا، تبا تبا تبو تبت تبت، تو پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے اس فعل کا استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا اور چوتھا صیغہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہاں پر چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہے، اس کو بھی ذرا ساتھ رکھ لیں۔ اس کے معنی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ناکارہ ہو جانا، یعنی لفظی ترجمہ ہم کریں گے کہ اس محاورے کے اعتبار سے خسارے میں پڑ جانا، تو تبا یہاں تو بالکل اس کے لفظی معنی ہوں گے جی وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تا با مادے کو سامنے رکھیں تو تبا جو پہلا صیغہ بنے گا اس کے اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے جی وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تبت یدا، صحیح، ابی لہب، تو یہ اب وہ جو ہلاک ہونے والا مفہوم ہے وہ ایک محاورے میں عربی زبان میں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ تبن لکا، کسی کو کہنا ہو کہ تو ہلاک ہو جائے، یعنی ایک بد دعا دینی ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا نا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ تو ماضی ہم فعل لاتے ہیں یعنی دعا کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اسی طرح کسی بزرگ کے نام کے لیے ہم کہتے ہیں جی رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کے لیے برکت کی دعا ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بارک اللہ
ٹھیک، یعنی اللہ تمہیں برکت دے. تو یہ فعل جو ہے یہ چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو. مضارع کی ایگزامپل مثلا چھین کے بعد یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، رحمہ یرحمو، اس کا ہم فعل مضارع استعمال ہو گیا کہ اللہ تم پر رحم کرے. ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے. تو عربی زبان میں فعل کو چاہے ماضی ہو چاہے مضارع اس کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو سارے دعا کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو بد دعا کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے لعنہ، میں نے حدیث کروائی تھی اپنے بیسک کورس میں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، یعنی یہ بھی بد دعا کے معنی میں آ گیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بد دعا آ رہی ہے. اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوگا جی اللہ تعالیٰ بد دعا دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل کیا انسانی کلام کے اعتبار سے، انسانی محاورات کے اعتبار سے، تو یہ اس حوالے سے آپ کے سامنے آئے گا. تو عربی زبان میں بد دعا دینے کے لیے یہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کسی کو کہنا ہو کہ تو ہلاک ہو جائے تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تبن لکا. تبت کا صرف ترجمہ کریں تو بنے گا جی وہ ہلاک ہو گئی، لفظی ترجمہ یہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد پہلا اور چوتھا سیغہ جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ کچا ہوتا ہے، پکا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ نے آگے دیکھا آگے رفع میں کوئی لفظ مل رہا ہے تو وہ اس کا فاعل ہم قرار دے دیں گے. تو آگے آپ دیکھیں یدا ابی لہب، یعنی یہ ایک یدا ابی لہب ایک پیچیدہ مرکب اضافی پورا، یعنی پیچیدہ کر لیں یا ایسے سمپل کر لیں، یعنی یدا مضاف ہے اور ابی لہب جو ہے یہ آگے مضاف الیہ ہو کر مضاف الیہ بن رہا ہے اس یدا کے لیے، یا وہ جو پیچیدہ مرکب اضافی میں اسے ڈال لیں. تو اس اعتبار سے یہ یدا یدانی تھا جس کا نون ڈراپ ہو گیا اضافت کی وجہ سے، تو یہ اس کا فاعل ہو گیا. اور چوتھا سیغہ کیوں آیا؟ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں ان کے لیے ان کو عرب جو ہے وہ مؤنث استعمال کرتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ واحد مؤنث کا سیغہ استعمال ہوا. تو اس کا فاعل یہ ہے جی تبت یدا ابی لہب. تو اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ ابو لہب کے، اردو میں کریں گے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب یدا دو ہاتھ ہیں، لیکن اردو محاورے میں آپ کو پتہ ہے کہ دو ہاتھ کا ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ ہاتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو یہ اس محاورے کا ترجمہ ہے وَتَب، اور وہ ہلاک ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں جگہ ہم اسے اگر بد دعا کے معنی میں لیں تو دونوں جگہ ترجمہ یہی کریں گے کہ تبت یدا ابی لہب وَتَب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس حوالے سے. اور اگر اس کو بد دعا کریں اور اس کو ہم خبر مانیں کہ وہ ہلاک ہو گیا تو اس کی بھی گنجائش باہر نکلتی ہے گرامر کے اعتبار سے. تو میں اس کا انالیسس مختصر جو میں زبانی کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی تبت، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فعل ہے اور فعل ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا فاعل ضرور ہوگا. یدا جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے جی، اور ابی لہب یہ پھر فردر آپ کا مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ مل کر پھر اس کے لیے مضاف الیہ بنا، اور یدا ابی لہب جو ہے یہ اس کے لیے فاعل ہو گیا جی. اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ حرف آ گیا جی اس میں عاطفہ، اور تبہ یہ جو ہے یہ فعل با فاعل. اب اس پہلے سیغے کا فاعل ہم پکا ہی کہہ دیں گے کیونکہ آگے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اور پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو کر جملہ ابتدائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کا جملہ ہے. تو یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ مختصر سا انالیسس ہو گیا، لفظوں کے حساب سے بات ہو گئی ہے. اور ابو لہب کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس شخص کا اصل نام کیا تھا، اسے ابو لہب کیوں کہا گیا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو جی پہلی آیت تھی ہماری سورۃ المسد کی یا سورۃ اللہب کی، وہ بورڈ پر مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں جی ہم دوسری آیت کی طرف. جی دوسری آیت آپ کی بورڈ پر لکھی ہوئی ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب.
الفاظ کو کاؤنٹ کر لیں جی. اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ما 1، اغنا 2، ان 3، ہو 4، مالو 5، ہو 6، واؤ 7، ما 8 اور کسب 9. تو 9 الفاظ پر مشتمل آپ کی یہ دوسری آیت ہے. اس میں یہ جو ضمیر متصل ہے اس کے حوالے سے لازمی پرانی باتیں کچھ جو ہے یاد کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ ضمیر متصل جو ہے یہ اسم کے ساتھ آئے گی تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنے گی، اور اگر یہ فعل کے ساتھ آئے گی تو اس فعل کے لیے مفعول کا کام دے گی، اور اگر کسی حرف کے ساتھ آئے گی تو اس حرف کے اعتبار سے ہم اسے ٹریٹ کریں گے. یہاں حرف جر کے ساتھ آئی ہے تو ہم اسے مجرور جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے یا کنسیڈر کریں گے. ما آپ کا اسم ہے جی، اغنا فعل ہے. اچھا یہ اسم کون سا ہے؟ 2 آرا ہو سکتی ہیں یہاں پر، 2 ہیں بلکہ، کہ یہ ما نافیہ اگر کہیں گے تو یہ حرف بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. فعل ماضی کی نفی کے لیے آپ کو پتہ ہے ما استعمال ہوتا ہے. تو جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے جی ما خرجتو من البیتی، میں گھر سے باہر نہیں نکلا، تو وہ ما حرف ہے. اور اگر اس کو ما اسم کے طور پہ لیں تو یہ ما استفہامیہ ہوگا کہ ما اغنا. ٹھیک ہے، تو استفہام کے لیے اگر ہے تو یہ اسم ہے، اور اگر نفی کے لیے آیا تو یہ حرف ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اغنا فعل ہے، غین نون یا مادہ، اور وہ باب افعال میں مزید فی باب میں آئے گا تو اغنیو، یہ اصل میں تھا اغنیو. آپ جانتے ہیں اب آپ کو کہیں بھی کھڑی زبر نظر آئے نا تو فوراً اس سے اندازہ لگا لیا کریں کہ یہ کھڑی زبر اصل میں زبر اور پیش کا مجموعہ ہے یا زبر اور زبر کا ہی مجموعہ ہے. تو اغنیو تھا یہ افعلو کے وزن پہ، غنی کرنا، مالدار کرنا. ٹھیک ہے. اور انہو یہ آپ کا حرف جر اور اس کے ساتھ ضمیر متصل. تو غنی کرنا، مالدار کرنا، پھر کام آنا کے معنی میں یہ استعمال ہوگا. مالوہو یہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مال سمپل ورڈ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. واؤ پھر اس کا آپ حرف عطف آ گیا. ما اسم موصول مان لیں تو اسم ہوگا، اور اگر ما حرف مصدر مانے تو پھر یہ حرف ہوگا. تو یہ دونوں ما جو ہے اپنی اپنی جگہ پر دونوں آرا رکھتے ہیں. اور کسب یہ فعل ہے جی آپ کا، کسبہ یکسبو کسبن کمانا. تو 2 افعال ہو گئے جی، اغنا اور کسب. اور ما اگر اسماء ہیں تو 2 اسماء یہ مال 3 اور 2 ضمائر آئی ہیں تو 5 اسماء ہو گئے. اور اگر ما کو ہم حرف مانے یعنی ادھر بھی نفی والا مانے اور ادھر مصدریہ مانے تو 2 حروف یہ اور ایک آپ کا واو عاطفہ اور ایک حرف جر ان. تو یہ کیلکولیشن آپ اب خود کر لیں گے کہ جی کس اعتبار سے اس کے کلمات کی تقسیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اب آتے ہیں جی اس کو ہم حرف نفی مانے. پہلے تو ہم کہیں گے جی نفی کے لیے یہ منفی جملہ آ رہا ہے، اغنا یغنی، اغناءً کام آنا. ٹھیک ہے، مالدار بنانا، غنی کرنا. تو اغنا فعل ہو گیا جی، صیغہ نمبر 1 ہے. صیغہ نمبر 4 فاعل کچا. آگے دیکھیں کوئی رفع میں نظر آ رہا ہے، ڈیفینیٹلی مالوہو آپ کو رفع میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم اس کا فاعل بنا دیں گے. انہو جار اور مجرور ہے جی، اور جار اور مجرور آپ کو پتہ ہے متعلق ہوتا ہے. تو یہ جی ہو گیا متعلق فعل کے. اور مالوہو یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ. تو یہ جو مالوہو ہم نے لیا ہے مضاف مضاف الیہ، اسے ہم بنا لیتے ہیں جی معطوف علیہ. واؤ جیسے کہ میں نے کہا یہ عاطفہ ہو گیا آپ کا. اور ما کسب، اس ما کو یہاں پر ہم پہلے لیتے ہیں جی ما مصدریہ. ٹھیک ہے، حرف کے طور پہ لیتے ہیں. اور جب بھی آئے گا آپ کا حرف مصدر آئے گا تو یہ آگے جو فعل آ رہا ہوگا نا اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک،
آپ جانتے ہیں کہ ان جو ہے، جب ہم نے فعل مضارع کے تغیرات پڑھے تھے اپنے بیسک کورس میں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ ان جو ہے یہ فعل کو مصدری معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی اریدو میں چاہتا ہوں ان اذهبا، تو ان اذهبا کے معنی کیا ہے کہ جانا، یعنی وہ مصدر کے معنی میں آ گیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. I want to go، اریدو ان اذهبا، میں جانا چاہتا ہوں. تو ما جو ہے یہ بھی ایک حرف مصدر ہے، تو اس کو اگر ہم حرف مصدر کے طور پر لیں تو اس کو ہم اس طرح کر لیں گے جی، یہ حرف مصدر ہو گیا ہمارا. اور کسبہ جو ہے یہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے. کسبہ یکسب فعل با، فاعل آگے کچھ نہیں ہے تو اس کا فاعل پکا کر دیں. یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور حرف مصدر کی وجہ سے اب یہ جملہ فعلیہ فعل جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہو گیا، ٹھیک ہے. اور مصدر کے معنی یعنی کسبہ کے لفظی ترجمہ ہم جب کریں گے تو کیا کریں گے؟ کسبہ اس نے کمایا، ٹھیک. اور جب مصدر کے معنی کریں گے تو اس کا کمانا، یہ اس کے مصدری معنی ہو جائیں گے، ٹھیک. کسبہ اس نے کمایا، اور ما کسبہ اس کا کمانا. اچھا، ایسی صورت میں آپ نوٹ کر لیں کہ جب حرف مصدر آتا ہے تو اس کے بعد یہ جو آپ کو فعل مل رہا ہے یہ اس کے لیے نا صلہ بن کر آتا ہے. یہ بھی اس کے لیے، جس طرح ما موصولہ کے لیے صلہ بن کر آتا ہے نا آگے جملہ، تو یہ بھی اس کے لیے صلہ بن کر آتا ہے. لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس صلہ میں کوئی ضمیر عائد کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک. جبکہ اس میں موصول آپ کو پتہ ہے جب آتا ہے تو اس کے بعد جو صلہ ہوتا ہے اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہم سمپل ترجمہ کریں گے جی، ما کسبہ یعنی اس کا کمانا. اب یہ حرف مصدر اپنے فعل کے ساتھ مل کر، ٹھیک، پھر اسے مفرد کی تعویل میں لے لیا جاتا ہے، یعنی اسے سنگل ورڈ کے طور پہ لے لیا جاتا ہے. حرف مصدر جب فعل کے ساتھ آتا ہے نا تو باتاویل مفرد اسے کہتے ہیں گرامر والے، یعنی اسے مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، مفرد سنگل ورڈ. تو اب یہاں پر یہ جو ہے آپ کا حرف مصدر اپنے اس صلہ کے ساتھ مل کر باتاویل مفرد، ٹھیک، یہ بن گیا جی معطوف. اب ہم اس معطوف علیہ اور معطوف کو، ان دونوں کو ہم بنا دیں گے جی اس فعل کے لیے فاعل. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق، ٹھیک، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، ٹھیک ہو گیا. ما ہے منفی ہے تو اس لیے ہم اسے خبریہ لے رہے ہیں، اور یہ جملہ چونکہ ایک الگ سے جملہ ہے تو اسے جملہ استنافیہ کہہ دیں گے. تو اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ اس کا مال اور اس کا کمانا اس کے کام نہ آیا، ٹھیک ہے. اس کا مال اور اس کا کمانا اس کے کام نہ آیا. اور اگر ہم اس ما کو لے لیں جی ما موصولہ، تو پھر کیا ترکیب ہوگی جی؟ ما کو ہم کہیں گے اس میں موصول، اور کسبہ فعل با فاعل یہ اس کا صلہ بنا دیں گے. تو موصول اور صلہ مل کر پھر یہ ہم اس معطوف علیہ کے لیے معطوف کر دیں گے. تو دونوں گنجائشیں موجود ہیں، دونوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بس اس ترکیب میں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمیں حرف مصدر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ مزید ہمارے نالج میں آ گئی ہیں. اور اگر اس ما کو استفہامیہ مانے تو مفہوم کیا بنے گا کہ کیا اس کا مال اور اس کا کمانا اس کے کیا کام آیا؟ تو اس صورت میں پھر ما جو استفہامیہ اس کا اغنا کے لیے مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ پھر ایک ترکیب اور ہو جائے گی. پر یہ ذرا سمپل سی ترکیب ہے، تو کوشش میں نے یہی کی اپنے اس کورس میں کہ جو آسان تراکیب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک سے زائد تراکیب ممکن ہوگی، لیکن کوشش ہم کریں گے کہ جو آسان ترکیب ہے اس کو سامنے رکھا جائے. تو یہاں پر ہماری یہ دوسری آیت سورۃ اللہب کی مکمل ہوگی. اب تیسری آیت کو دیکھتے ہیں جی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. لیں جی، تیسری آیت بورڈ پر موجود ہے جو کہ سیصلی نارا ذات لہب، ٹھیک ہے، ان الفاظ پر مشتمل ہے. اس کے الفاظ ہم گن لیں جی. سین ہے پہلے، ایک حرف ہے سین، حرف استقبال. آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور ہماری گرامر کی کتابوں میں جو اسماء اور افعال کی پہچان کے طریقے بتائے ہوتے ہیں نا، اس میں عام طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے. تو یہ ایک بڑی پہچان ہوتی ہے جی فعل کی. تو سین آپ کا حرف استقبال ہے،
فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے. یصلا اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ فعل ہی ہے. نارن اسم ہے, تنوین آ گئی ہے, تو تنوین بھی وہ جب علامات کے طور پہ لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں جی اسم کی علامت جو ہے وہ تنوین ہے. باقی ذاتہ لہبن یہ 2 آپ کے اسما ہے, تو لہب 1, ذات 2, نار 3 اسما, یصلا 1 فعل اور سین 1 حرف. ان مشتمل کلمات پر مشتمل آپ کی یہ آیت ہے. تو کل الفاظ کتنے ہوں گے جی؟ 1 2 3 4 5 الفاظ پر, جن میں 3 اسما ہے, 1 فعل ہے اور 1 حرف ہے. اچھا, اس میں اب جب فعل آ گیا تو یہ فعل ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کھڑی زبر آپ کو نظر آئے گی فعل پر, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی ناقص ہے. ٹھیک ہے, غیر صحیح فعل میں یہاں پر پیش تھی یا زبر تھی جس کو آپ نے کھڑی زبر کے طور پر لکھ دیا ہے. تو یہ صاد, لام اور یا اس کا مادہ ہے جی. صلیہ باب سین سے آتا ہے, صلیہ یصلیو لفظی جو اوریجنل فارم بنے گی, صلیہ یصلیو. اور پھر چینجز کے بعد صلیہ ہی رہے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فعل ناقص جب آپ سمیہ سے آتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ماضی کے سیکھے میں. ٹھیک ہے, یعنی پہلا جو سیکھا بنتا ہے. اور یصلیو جو ہے یہ اصلا بن جائے گا, تو صلیہ یصلیو, صلیہ یصلا, صلین. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جی جلنا, آگ میں جلنا. ٹھیک ہے, بھننا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب اس کے معنی ہی آگ میں جلنا ہے تو پھر آگے آگ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے جی آگ میں داخل ہونا. ٹھیک ہے, تو پھر داخل ہونے کا ترجمہ نارمل آپ کو ملے گا, لیکن اس کے اوریجنل معنی جو ہیں وہ جلنا کے ہی ہیں اور آگ میں جلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی بھننے کے لیے, روسٹ ہونے کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو سین جیسے کہ میں نے کہا جی آپ کا حرف استقبال ہے, تو یہ حرف ہو گیا جی آپ کا. اور یصلا فعل, آگے رفع میں کچھ نہیں ہے, فائل پکا کر لیں, یعنی وہ جلے گا, وہ آگ میں جلے گا, وہ بھنے گا. اگر بھنے گا کریں گے تو پھر آگ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی بھوننے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اگر دیکھیں تو شاید آگ ہی نہیں ہے, اب اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن یہاں پر خاص طور پہ پھر آگ کا ذکر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ آیا ہے. تو اس کا فاعل کون ہے جی؟ اس ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اسی ابو لہب کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے نارن آ رہا ہے, اور نارن آ رہا ہے جی نکرہ. ٹھیک ہے, تو نکرہ آ رہا ہے تو اسے ہم بنا دیتے ہیں جی موصوف. اس کے آگے ذات لہبن, یہ ذاتہ کیا ہے؟ ذاتہ یہ زو کی مؤنث ہے جی. زو آپ جانتے ہیں کہ والا کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے, زو, زا اور زی. ٹھیک, تو اس کے معنی والا, زو مالن مال والا, زا مالن مال والا, زی مالن مال والا. تو رفع نصب جر میں زو زا زی چینج ہو گیا. اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے جی ذاتو, ذاتو مالن مال والی. ٹھیک ہے, اور اس کی نسب ہوگی جی ذاتہ مالن مال والی اور ذاتی مالن مال والی. تو ذاتو, ذاتہ, ذاتی, زو زازی, یہ اس کی مؤنث ہے والی. تو اب چونکہ آگ ہے نا, تو آگ مؤنث ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ مؤنث آ رہی ہے. تو ذات, اور یہ زو جو ہے اور زا زی یعنی اس کی تینوں حالتیں, اور یہ ذاتو یہ مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو, یہ سب کے ساتھ مضاف ہو کر ہی آتے ہیں. تو ذات جو ہے یہ مضاف ہو گیا جی, اور لہب جو ہے یہ مضاف الیہ. اب اس کی نام کی مناسبت سے دیکھیں, لہب یہاں پر مضاف الیہ لایا گیا ہے, مضاف الیہ مل کر یہ صفت بن گئی جی, اور یہ موصوف اور صفت مل کر یہ اس یصلا کے لیے بن جائے گا جی مفعول فی. ٹھیک ہو گیا نا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک, ایک جملہ فعلیہ خبریہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اب اس کا جب ترجمہ ہم کریں گے تو ایسا کریں گے کہ سیصلا, عنقریب وہ داخل ہوگا, اگر میں ترجمہ داخل ہونے کا کروں, عنقریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں. ٹھیک, اب نکرہ ہے نا موصوف, تو نکرہ کا ترجمہ ہم ایسے کے ساتھ یہاں پر کریں گے, ایسی آگ میں جو ذات لہبن شعلوں والی ہوگی.
سیصلیٰ نارن ذات لہب، وہ داخل ہوگا، وہ بھنے گا. اب بھنے گا ترجمہ کریں گے تو پھر آپ کو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ آگ بھی ساتھ لگا سکتے ہو. بھنے گا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی، شعلوں والی ہوگی. اور اگر جلے گا کریں گے تو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے جلے گا ایسی آگ میں. ٹھیک، داخل ہوگا کے ساتھ بھی ترجمہ آپ کو ملے گا. سیصلیٰ نارن ذات لہب، تو ان قریب وہ بھنے گا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہوگی. اس کے بعد 1 2 3 آیات ہوگی. چوتھی آیت کیا ہے اسے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کا اس آیت کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. جی چوتھی آیت بورڈ میں موجود ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ان الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے جی آپ کی. اور اس کے الفاظ گن لیں جی. واو آپ کا آ گیا حرف عطف، تو یعنی اس کو ہم کسی یعنی پیچھے معطوف بنائیں گے. امرأۃن، ٹھیک ہے، امرأۃن عورت کو کہتے ہیں. ٹھیک، اور عربی زبان میں عورت کا لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وقالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا. ٹھیک ہے، تو امرأۃن، امرأۃن، امرأہ، امرؤن کی مؤنث ہے، امرؤن. اور امرؤن اور امرأۃن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے جب ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ گیا ہے. ایک حرف عطف امرأتہ، مضاف مضاف الیہ، اسم کے ساتھ آ رہی ہے اٹیچ ضمیر. حمالۃ اسم، حمال، حمال، نفاس، ستار، ٹھیک ہے، قہار، غفار، وہی وزن ہے. اس کی مؤنث آ گئی. ٹھیک ہے نا. اور الحطب الف لام لگا ہوا ہے تو اس میں تو 1 2 3 4 اسماء اور 1 حرف پر مشتمل آپ کی یہ آیت ہے جی. 5 الفاظ پر مشتمل ہے. حمال، حملہ یحملو، اٹھانا، بوجھ اٹھانا. ٹھیک ہے، اس سے حمال عربی زبان میں کلی کے لیے حمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے وہ. ٹھیک، اس سے پھر اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ حمال کی حمالتن. ٹھیک ہے، یا یہ تاب مبالغے کے لیے ظاہر بات ہے، یعنی وہی مبالغے والی آ گئی نا بات. تو اب یہاں پر مراد نہیں ہے کہ وہ مؤنث کلی، یہ نہیں ہے مراد، یعنی بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والی. اور الحطب، اب یہ حمال جیسے کہ آپ کے سامنے آ گیا کہ تنوین والا اسم ہے، اور کسی اسم پر تنوین جو جس پہ اوریجنلی تنوین آ رہی ہے اور اس پہ تنوین نہ آنے کی 2 موٹی وجوہات آپ کے سامنے ہونی چاہیے جی. ایک تو یہ کہ الف لام داخل ہوتا ہے یا پھر وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا آپ کا. تو حمالتن لفظ تھا، اصل میں الف لام بھی نہیں ہے تو تنوین نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب مضاف بن رہا ہے، لہٰذا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس میں کچھ بنے گا. لیکن اس کی ترکیب کر لیتے ہیں پھر جوڑتے ہیں تاکہ مزید بات ہو جائے. حطب ایندھن کو کہتے ہیں جی، لکڑیاں وغیرہ. باقی کیا تعلق ہے اس کا مضمون کے ساتھ وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو یہ واؤ جو آپ کا عاطفہ ہو گیا جی، اور امرأتہ یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ. حمالہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی مضاف ہے اور مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے. اچھا، اس کو ایک تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ حمالۃ الحطب کو ہم یہ جو نصب میں آیا ہے اب، ٹھیک ہے، تو نصب میں اس کے آنے کی وجہ ہے کہ ہم اسے امرأہ کا حال بنا لیں. ٹھیک، حال آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے، تو ایک تو ترکیب یہ ہو جائے گی کہ یہ بن گیا جی اس کا حال، صحیح، امرأہ سے. تو اس صورت میں یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ذوالحال بن گیا، ذوالحال، اور یہ اس کا حال ہو گیا. تو ذوالحال اور پھر حال کو ملا کر ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو چھوٹا سا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وقف سا بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ حمالۃ الحطب، اس کی نسب ڈھونڈنے کی پھر کوشش ہم کریں گے. تو ایک فعل محذوف ہم مانیں گے ضمہ یا ضمو، مذمت کرنا کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو الضمو حمالۃ الحطب یہ ایک فعل محذوف مانا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ آرا پتہ ہے کیوں بنتی ہیں؟ اس لیے کہ
پھر بڑی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جی. اگر یہ حال ہے تو حال مطلب مستقبل کا حال بیان کیا جا رہا ہے, مطلب یہ پھر کچھ ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر دوسری آرا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کچھ جو تفاسیر ہیں ڈیٹیلز میں لکھی ہوئی اس میں یہ پوائنٹس اکثر بیان کیے جاتے ہیں. اب وہ اصل میں نے جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر میں جائیں گے تو وہ پھر اصل مضمون سے ہٹ جاتا ہے. وہ سمپلی اگر ہم رکھیں تو حال بہت ہی سمپل ہے, ذوالحال اور حال کو ملا کر ہم اس کو معطوف بنا دیں گے یسلا میں جو ہوا کی ضمیر ہے نا اس پر, ٹھیک ہے. یعنی سیسلا وہ بھنے گا, وامرأتہ اور اس کی بیوی بھنے گی, یعنی یہ دونوں بھنیں گے ایسی آگ میں جو کہ شعلوں والی ہے. سمپل ہو گیا, ٹھیک ہے. اور حمالۃ الحطب کو اس کا ہم نے حال بنا دیا امراہ کا, ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ, یہاں پر ہم وقف کر لیں گے, یعنی وہ اور اس کی بیوی آگ میں بھنے گی. اور پھر آگے ایک فعل محذوف مان لے کے ازم حمالۃ الحطب, میں مذمت کرتا ہوں جو ایندھن اٹھانے والی ہے, ٹھیک ہے, اس کی. تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اگر میں بالکل سادہ وہی جو ترکیب میں آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے وہ رکھوں تو یہ مضاف الیہ مل کر ہم اسے بنا لیتے ہیں جی ذوالحال, اور یہ جو ہے حمالۃ الحطب یہ آپ کا حال بن گیا, اور ذوالحال اور حال مل کر یہ بن گئے جی معطوف, صحیح ہے. اور معطوف کس پہ ہے جی؟ علی سیسلا کی جو ضمیر ہوا ہے اس پر یہ معطوف ہو گیا, اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یسلا کے لیے فاعل بن گیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ترجمہ میں نے کیا اس کے مطابق آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر ہماری 4 آیات مکمل ہو گئی ہیں. آخری آیت سورہ مبارکہ کی کیا ہے اس کو بھی اب دیکھ لیتے ہیں جی. سورۃ الحب کی سورۃ المسد کی آخری آیت بورڈ پر آپ کے سامنے موجود ہے. فی جیدہا حبل من مسد. بڑی خوبصورت دیکھیں آپ, تب, کسب, لہب, حطب, مسد, سارے وہ حروف ہیں جو قلقلے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں, اور قلقلہ آپ ماشاءاللہ تجوید والے جانتے ہیں کیا ہے. تو قرآن مجید کے الفاظ پر بھی ہم اگر غور کریں تو بڑی خوبصورتی ان میں پائی جاتی ہے. مضمون کی تو کیا کہنا جی, اور کلام کا تو کیا کہنا. تو 1 2 3 4 5 6 الفاظ پر مشتمل آپ کی یہ آخری آیت ہے جی, جس میں فی ایک حرف جر, من ایک حرف جر, 2 حروف, مسد حرف جر آپ کو پتا ہے اسم کے ساتھ ہی آتا ہے تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے, فوراً اسم. مسد اسم, حبل تنوین آ گئی اسم, جید اسم, اور ہا ضمیر اسم ضمیر. تو 1 2 3 4 اسماء اور 2 حروف پر مشتمل آپ کی آخری آیت ہے. انالیسس کر لیتے ہیں پہلے, پھر الفاظ پر بات کریں گے جی. فی جار, جار کے بعد مجرور ہوگا. مجرور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جی دہا مضاف اور مضاف الیہ ہے. اب یہ چیزیں میرا خیال ہے اگر میں بورڈ پہ اب نہ بھی لکھا کروں تو آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی مزہ ہی بورڈ پر آتا ہے, ورنہ میری کوشش تو یہ تھی کہ اب میں کہیں کرسی پہ بیٹھ کر جو آپ کے سامنے انالیسس کر دیا کروں اور کوئی موٹی چیز جو ہے وہ بورڈ پر رکھ دیا کروں. لیکن اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ جی بورڈ پر جب آپ کرتے ہیں تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے, تو ان کا اس رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ کرتا ہوں. تو ابھی جار مجرور جو ہے یہ کیا بن رہا ہے جی, کوئی فعل نہیں ہے تو ایک جملہ اسمیہ ہی بنے گا. ظاہر بات ہے اب جملہ اسمیہ میں جار مجرور آپ کو پتہ ہے کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. یہ کیا ہوتا ہے جی, خبر بن سکتا ہے, اور اگر شروع میں آ رہا ہے تو ہم اسے خبر مقدم کہہ دیں گے. تو یہ خبر مقدم ہو گئی, اور خبر مقدم آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جی. نمبر 1 یہ کہ مبتدا آپ کا نکرہ ہو, مبتدا نکرہ لانا چاہتے ہیں تو خبر کو مقدم کر دیتے ہیں, یا پھر ایمفسس کے لیے, حصر کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں اگر مبتدا معرفہ ہو. تو مبتدا دیکھ لیتے ہیں جی, آگے مبتدا جی حبل من مسد, ٹھیک ہے. تو نکرہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ مبتدا نکرہ لانا تھا, اس لیے جار مجرور خبر مقدم کیا گیا. حبل آپ کا مبتدا ہے, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آ جائیں یا نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے کیا بنتا ہے جی, صفت بن کر آتا ہے, ٹھیک ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے, جملہ آ جائے تو وہ نارملی اس کے لیے حال بن کر آتا ہے, اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بن کر عام طور پر استعمال ہوتا ہے. تو حبل کو ہم کہہ لیں گے جی موصوف,
اور مم مسد جار اور مجرور، یہ ہم نے اس موصوف کے لیے صفت بنا دی، اور موصوف اور صفت کو، ٹھیک ہے، موصوف اور صفت کو ملا کر ہم بنا دیتے ہیں جی مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ آپ کا کیا بن گیا جی؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، لفظی طور پر آپ کو پتہ ہی ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل من مسد ایسی رسی ہے، ایسی رسی ہے جو مسد سے ہے، یعنی یہ لفظی ترجمہ میں نے اس کا کر دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کی گردن میں ایسی رسی ہے یا ہوگی جو مسد سے ہے۔ اچھا، اب سورہ مبارکہ کا انالیسس سارا آ گیا، اس میں مسد سے مراد کیا ہے، پھر جید کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور بھی گردن کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے، یا اس طرح کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ حبل آپ جانتے ہیں رسی کے معنی ہے، تو سورہ مبارکہ الحمدللہ ہمارے سامنے پوری آ گئی ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھیں اور وہ حدیث سامنے رکھیں، نظم سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اب میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں، ٹیکنیکل باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ الفاظ پر بھی کچھ جو ہے وہ روشنی ڈل جائے۔ جی کچھ یہاں پر سوالات تھے جس کے حوالے سے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سوالات مطلب آپ کی طرف سے نہیں آئے، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب میں دے رہا ہوں۔ جی پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا نام جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اس کی کنیت کو استعمال کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں وجہ جو سیدھی سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ جانتے ہیں اصل تو، لیکن مفسرین نے جب غور کیا تو اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ اصل میں اس شخص کا نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا، ٹھیک ہے، اور ابو لہب اس شخص کی کنیت تھی، اور یہ کنیت بیٹے کے نام سے نہیں تھی بلکہ اس کے جو رخساروں کی سرخی تھی، اس کی جو رخساروں کی لالی تھی اس کی شدت کی وجہ سے، سرخ سفید رنگ والا شخص تھا تو کال چمکتے تھے اس کے جیسے جل رہے ہوں، تو اس حوالے سے لہب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، اس کے نام نہ ذکر کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کیا ہمارے بزرگوں نے کہ اس کے اصل نام کی وجہ سے، اس کے اصل نام کی بجائے اس کی کنیت جو ہے وہ زیادہ مشہور تھی، ابو لہب کے نام سے زیادہ جانا جاتا تھا، تو ایک تو وجہ سمپل سی وجہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا نام عزا بت کی طرح منسوب تھا، تو یعنی عبد العزیٰ، تو اب یہ نام ظاہر بات ہے مناسب نہیں تھا، تو اس لیے اس کی کنیت کو یہاں پر استعمال کیا گیا۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اس کا انجام اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا نا، اس کے انجام یعنی آگ شعلوں والی، تو اس کے انجام کے اعتبار سے اس کی کنیت جو ہے وہ زیادہ مناسبت رکھتی تھی، موضوع تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں دوسری بات، ایک سوال جو پیدا ہوا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ دونوں بد دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں بد دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبا جو ہے وہ بطور خبر استعمال ہوا ہو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یعنی اس کی تصدیق بھی کر دی گئی، خبر بھی دے دی گئی کہ وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہوگا اس اعتبار سے کہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب کافی دیر زندہ رہا لیکن وہ ایمان نہیں لا سکا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو مالہ ہے اور ما کسب، اس کا میں نے ترجمہ کرنا، اس کا مال اور اس کا کمانا اس کے کام نہ آیا، تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اور کمانا، مال اور جو کمانا بھی وہ بھی تو مال ہی ہوتا ہے نا، تو پھر الگ الگ انہیں کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ کسی نے کہا جی مالہ سے مراد اس کا وراثتی مال ہے اور ما کسبہ سے اس کا اپنا کمایا ہوا مال ہے، ٹھیک ہے، بڑی بات اچھی لگتی ہے جی۔ کسی نے کہا جی مالہ سے مراد اس کا مال اور ما کسبہ سے اس مال سے کی گئی دوسری کمائی،
اسی مال سے کی کہ جو دوسرا اس نے کمایا ہے وہ مراد ہے۔ کسی نے کہا جی مالہ سے مراد، مال اور ما کسبہ سے مراد اس کی اولاد ہے، اولاد بھی کمائی ہوتی ہے، بڑی اچھی بالکل رائے ہے جی یہ۔ کسی نے کہا جی مالہ سے مراد اس کا مال اور ما کسبہ سے مراد اس کے اعمال ہیں، جس کو اس نے اپنے زوم میں نیکی سمجھ کر کیا تھا، اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے شعبہ مالیات کا انچارج تھا، لیکن یہ سب کچھ بھی اس کے خبث باطن اور شرک کی وجہ سے رائے گاں گیا۔ سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو تو بڑی زبردست باتیں ہیں کچھ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ پھر حمالۃ الحطب، اس کے کیا معنی ہے جی؟ حمالۃ الحطب کے لفظی معنی تو لکڑیاں اٹھانے والی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خاردار ٹہنیاں بچھاتی تھی تاکہ کانٹے آپ کے قدموں میں لگیں، اس لیے اس کو لکڑیاں اٹھانے والی یا ڈھونے والی کہا گیا، ٹھیک۔ ایک دوسری رائے حضرت عبداللہ کے شاگرد حضرت مجاہد کی ہے کہ وہ لگائی بجھائی کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور چغلی کھاتی تھی، یعنی لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ بھڑکاتی رہتی تھی۔ تو ایسی صفت کی حامل عورت کو عربی محاورے میں حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے۔ ایک رائے یہ آ گئی۔ تیسری رائے حضرت سعید بن جبیر کی ہے کہ جو شخص اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈال رہا ہو اس کو عربی زبان میں حطب یحتب یحتب علی ظہرہ کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے۔ تو یہ اس کے حوالے سے کچھ آراء تھیں۔ آخری بات جو ہے وہ فی جیدہا حبل من مسد میں جیدہا، ٹھیک ہے، جید کا لفظ استعمال ہوا ہے جی، اس میں جید کے معنی گردن کے ہیں، ٹھیک۔ عنق عربی زبان میں عنقن گردن کو کہا جاتا ہے، لیکن عرب میں اس کا کثرت استعمال عورت کی گردن کے لیے ہوتا ہے، یعنی عنق بھی گردن ہے لیکن جید کا لفظ جب ہوگا تو اس سے مراد عورت کی گردن ہوگی، ایک چیز، ٹھیک ہے۔ اور پھر عورت کی گردن میں بھی خاص طور پہ وہ جو ہار پہننے کی جگہ جو ہوتی ہے نا وہ مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا جی؟ جید، عنق، یہ دو لفظ ہیں گردن کے لیے، تو جب جید کا لفظ ہوگا تو وہ مؤنث کی گردن مراد ہوگی ایک، اور پھر مؤنث کی گردن میں بھی گردن کی وہ جگہ جہاں پر ہار جو ہے وہ پہنا جاتا ہے۔ یہاں جید کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ آخرت میں ابو لہب کی بیوی گردن میں حبل من مسد کا ہی زیور ہوگا، یعنی وہ جو چین یا جو زیور پہنے ہوگی وہ یہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ مسد کے معنی کہا جاتا ہے جی، اس رسی کو مسد کہتے ہیں جو کھجور کی چھال یا کھجور کے پتوں یا بالوں یا اون یا اونٹ کے چمڑے سے یا عام چمڑے سے یا کسی بھی چیز سے بنتی ہو، اس کو مسد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کا مضمون، اس کے الفاظ، اس کے متعلق حدیث اور اس کے حوالے سے ایک خوبصورت نظم آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہے۔ 5 آیات پر مشتمل جو صورتیں تھیں ہماری، ان کا بھی یہاں پر اختتام ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، استقامت دے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی۔ آپ لوگوں کا اس سے استفادہ کرنا یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ میرے لیے خوشی کا، سکون کا، راحت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے اس کا کہ اس نے توفیق دی ہے جی اپنے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنے کی، اس کے قرآن کو بیان کرنے کی۔ اور یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہاں پر جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگوں کی آراء ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ میری طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور باقی طالب علم ہے قرآن مجید کے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے پڑھنے کو، اس کے سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو، اس کے ساتھ جڑے رہنے کو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور جو بھی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ سب کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ لے جی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔